بہت بڑا کنفیوژن سا پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت کو کچھ نہ کہیں، اور نسبت دی جاتی ہے کہ جی علماء اور مراجع فرما رہے ہیں، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ مراجع نے جو حکم دیا ہے، چاہے وہ آغا خامنائی ہو چاہے آغا سستانی ہو، وہ کہا ہے کہ کسی کے بزرگان کی توہین نہ کرو، گندی کوئی زبان استعمال نہ کرو۔ بہت بڑا فرق ہے گندی زبان استعمال کرنے میں اور حقائق کو بیان کرنے میں۔ اور اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے اور قطعاً فرمایا ہے، اور تمام مسلمانوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی کی توہین کرنا الگ ہے، حقائق بیان کرنا الگ چیز ہے، لیکن ان کے لیے دلوں کو نرم کرنا اگر کوئی یہ کام کرے تو یہ بدترین گناہ ہے کہ ان کے لیے دل کو نرم کیا جائے یا ان کے لیے راہوں کو ہموار کیا جائے۔ اگر اتحاد کے نام پہ کوئی یہ کام کر رہا ہے کہ کسی بھی دشمن خدا، کسی بھی دشمن رسول اللہ، کسی بھی دشمن اہل بیت کے لیے دل کو نرم کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا یار۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے ارشاد فرمایا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر فتنہ ہوتا، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں اہل بیت کے فضائل اور دشمنان اہل بیت کی خباثت، تو یہ ہم پر بتانا لازم ہے۔ لہٰذا کھل کے کہیں کسی چیز کو ڈسکس کرنا الگ موضوع ہے، اندر ایک اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور ضروری چیز ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا جاتا ہے آج کل جو بہت عام ہو چکا ہے اور بہت سننے میں آتا ہے، اور خصوصاً ہم لوگوں کو تو بہت ہی سننے کو ملتا ہے، اور بعض دفعہ اس پہ نصیحت بھی کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ جب اس نصیحت پہ عمل نہ ہو تو ہمیں مخالفت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی آپ صرف فضائل بیان کریں، دشمنوں کے ذکر کی کیا ضرورت؟ تو یہ بھی ایک انتہائی زہریلا ڈوز ہے کہ صرف فضائل بیان کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرض کریں کہ اپنے بچوں کو صرف ہم نے فضائل بتائے پنجتن کے، فرض کریں بعد میں بچوں نے عمر کے کسی مرحلے میں 40 سال میں 50 سال میں دشمنان اہل بیت کے بھی فضائل سن لیے۔ فرض کریں ہم نے پنجتن کے فضائل بتائے صرف، اور دشمنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب بچہ 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا ہمارے مرنے کے بعد، اور بچے نے فضیلت سنی حضرت سلمان فارسی کی، وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اس نے فضیلت سنی جناب عمار کی، جناب مقداد کی، جناب حجر بن ادئی کی، یا جناب مالک اشتر کی، وہ قبول کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دوران اگر اور بعض لوگوں کی تعریف بھی سن لی تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وہ انہیں بھی قبول کرے گا، اور یہ کہہ کے قبول کرے گا کہ ہمارے ابا نے اپنی نالج کے حساب سے 5 افراد کا ذکر کیا، اور باقیوں کا ذکر ہمارے استاد نے یا پڑوسی نے یا محلے کی مسجد والے نے کر دیا، قاتلان جناب سیدہ کا، دشمنان مولا امیر المومنین کا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یاد رکھیں کہ ہماری نسل سے صحیح اسلام اور دین ختم ہو جائے گا۔ بس یہ یاد رکھیں کہ صرف فضائل اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت کھری اور واضح بات، صرف فضائل اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ان کے دشمنوں کی معرفت اور ان سے براءت نہ ہو۔ اور برات کے معنی یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں پتا ہو کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان ہے، انبیاء کے مقابلے میں کبھی قابیل تھا، کبھی شداد تھا، کبھی ہامون تھا، کبھی قارون تھا، کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں کوہین تھے، کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں جعلی قسم کے رہبائے تھے، کبھی جناب عیسیٰ کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے کو جانتے ہوں اور برے کو نہ جانتے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاملے کو ایسے چھوڑ دیا جائے تاکہ کچھ عرصے کے بعد اچھے اور برے آپس میں مشکوک ہو جائیں؟ مجلس اعضاء کا جو اصل ہدف ہے وہ ظلم کو آشکار کرنے کے ساتھ ساتھ فضائل ہیں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پتہ چلے کہ دشمن کی کیا خصوصیات تھی۔ اور تبرے سے قطعاً کے معنی نہیں ہے گالی گلوچ، اور کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایک آدھ آدمی کرتا ہو، کچھ کر لیتا ہو، تو اس کو نہیں کہا جا سکتا شیعہ قوم کا ایک اظہار براءت، چاہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ لا الہ کے ذریعے سے ہو۔ اور جب تک آپ 360 اس زمانے کے بتوں کا انکار نہیں کریں گے تو اس ایک کے اقرار کا فائدہ نہیں ہے۔ اس دل میں کہ جہاں 360 یا اس سے زیادہ بت ہوں، وہاں پر ایک اللہ کے ذکر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان تمام خباثتوں کو نکالنا ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو کرنا ہوگا۔ انبیاء کے مقابلے میں جتنے طاغوت آئے ان سب کو جاننا ہوگا، ان سب کا انکار کرنا ہوگا، پھر انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا۔ ائمہ کے مقابلے میں جتنے طاغوت آئے ان سب کا انکار کرنا ہوگا اور ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک چیز اس کی جانب توجہ دیں، کیونکہ یہ بہت ہی شدت سے یہ نظریہ چل رہا ہے، اور عام طور پر ایک سادہ آدمی کہتا ہے کہ جی بات تو صحیح ہے، جبکہ یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے۔ لہذا ابھی مشہور و معروف ایک لاہور کے مدرسے کے پرنسپل اور مدیر نے بھی فرمایا کہ جی شیعوں نے اصحاب کا حق ادا نہیں کیا اور اصحاب آپس میں بانٹ لیے۔ تو یہاں جواب یہ ہے کہ ہم نے اصحاب بانٹے نہیں ہیں، اصحاب میں سے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اہل بیت کا حق ادا کیا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اہل بیت کے حق کو پامال کیا ان کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں۔ اتنی سادی سی بات ہے۔
ہم ان کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا، اہل بیت کا حق ادا کیا، لیکن ہمارے مقابلے میں دوسرا مکتب ہے، وہ شور مچاتا ہے اصحاب کا، لیکن ان سے سوال کیا جائے کہ آپ ان اصحاب کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا؟ وہ زیادہ ان کا کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے لیے مشکلات ایجاد کی۔ تو اصحاب کو ہم نے نہیں بانٹا، اصحاب کو بانٹنے کا معیار ولایت مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ لہذا جب اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین سے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مومن ہو، تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو۔ تو اشرف الانبیاء کیا چاہتے تھے اس کے بعد؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو ماننے کے بعد اور اس حدیث کو سننے کے بعد مولا امیر المومنین سے محبت کرنے والے اور مولا امیر المومنین سے بغض کرنے والوں کو برابر سمجھیں۔ ان کی تو خواہش ہی یہی ہے کہ علی کے ذریعے سے پہچانا جائے کہ ان میں سے کون رحمت اللہ ہے، کون لعنت اللہ ہے۔ یہ اشرف الانبیاء کا ہدف ہے اس روایت کے ذریعے سے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم؟ یہ فقط حدیث قصہ میں نہیں ہے، اس مفہوم کی روایت ترمذی میں بھی ہے کہ اہل بیت کا یہ مقام کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، جو تم سے محبت کرے گا، جو تمہارے لیے سلامتی ہوگا، میں اس کے لیے سلامتی ہوں۔ جو تم سے جنگ کرے گا میں کیا ہوں؟ میں جنگ کروں گا نہیں۔ یاد رکھیں اس کے معنی بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ سخت معنی ہے کہ اشرف الانبیاء رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، ذہن میں رکھیں، کوئی آپ اور میں نہیں کہہ رہے، اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ جو تم سے حرب کرے گا، جنگ کرے گا، میں اس سے جنگ نہیں کروں گا۔ سلام علیکم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں خود اس کے لیے جنگ ہوں۔ جو تمہارے لیے سلامتی ہے تو میں سلامتی ہوں، جو تم سے جنگ کرے گا میں جنگ ہوں خود اس کے لیے۔ اسے عربی میں کہا جاتا ہے زید عدل کے باب سے، کہ آپ کسی سے کہیں کہ یہ آدمی عادل ہے اور کسی کے لیے آپ کہیں کہ یہ عادل نہیں ہے، یہ تو خود عدل ہے۔ یہ آدمی حسین نہیں ہے، یہ تو خود حسن ہے۔ یہ آدمی با اخلاق نہیں ہے بلکہ یہ تو خود ہی حسن اخلاق ہے۔ یعنی اتنا عالی ہے کہ یہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ تو خود ہی اچھائی ہے، کہ صفت اچھی نہیں تو خود ہی اچھائی ہے۔ اشرف الانبیاء نہیں فرما رہے کہ میں جنگ کروں گا، فرما رہے ہیں میں جنگ ہوں۔ اب اگر اتحاد کرنا ہے اور قتل کرنا چاہیے تمام مسلمانوں سے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب اپنے شیعوں کو ملامت کی جائے اور کہا جائے کہ جی ہم نے بانٹ لی ہے، ہم نے نہیں بانٹا ہے۔ انہوں نے اہل بیت سے اپنے آپ کو دور کیا، ہم ان سے دور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے دور کیا، ہم ان سے دور ہو گئے۔ اب یہ کہ حق ادا نہیں کیا، کون سا حق ادا کیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جناب سلمان کو یا بالفاظ دیگر اور اچھی مثال دی جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ جناب ابو ذر کو اور جنہوں نے ان کو جلا وطن کیا دونوں کو ایک سمجھیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سیاسی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی دشمن کی مخالفت کرنی چاہیے اور قتل کرنی چاہیے۔ کیا یہ ممکن ہے قاتل اور مقتول کو ایک سمجھا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے ظالم اور مظلوم کو ایک سمجھا جائے؟